وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب، 27 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، $2.2 ارب کی سرمایہ کاری پر اتفاق۔ وزیر اعظم اور سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ سعودی وزیر نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے ملاقات مفید رہی۔ پاکستان اور سعودی عرب اقتصادی شراکت داری کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد زراعت اور دیگر شعبوں میں پاکستان کو ترجیح دیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، سمجھوتوں کی سیاہی ابھی خشک نہیں ہوئی اور اس پر کام شروع ہو گیا۔ یقین ہے دونوں ممالک ان سمجھوتوں کو ٹائم لائن میں مکمل کریں گے۔ وزیر اعظم آج اور کل قطر کا سرکاری دورہ کریں گے۔ دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنان ذوالقرنین کے رویے پر برہمی کا اظہار۔ اعظم صوتی کے بار بار جسمانی ریمانڈ کے خلاف کیس میں ریمارکس دیے۔ سافر ٹرائل میں اس کی کارستانیاں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں۔ دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح کی ناانصافی نہیں ہوئی جو اس نے کی۔ یہ شخص دھڑلے سے یہ کام کر رہا ہے کیونکہ وزارت قانون سپورٹ کر رہی ہے۔ اس شخص کو اس لیے بٹھایا ہے تاکہ ان کی سیاسی کارروائیاں کر سکے۔ ہم نے ممبر انسپیکشن ٹیم کو لکھا تھا اس کو فوراً واپس بھیجا جائے، یہ اب تک یہی ہے اور پھر ایسے ہی کام کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب، آپ وزیر قانون سے بات کریں۔ عدالت نے جج ابو الحسنات سے وکیل علی بخاری کے دیے گئے بیان حلفی پر جواب طلب کر لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کی مذمت۔ نادرا کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات کا حکم۔ کہا، سابق چیف جسٹس اور پاکستانی ہائی کمشنر کی گاڑی پر کیے گئے حملے پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ پاکستان میں مقدمہ درج کر کے حملہ آوروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ملزمان کے شناختی کارڈ، بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے۔ حملہ کرنے والوں کی شہریت منسوخ کرنے کے لیے کارروائی ہوگی۔ اسموگ کا روگ، وزیر اعلیٰ پنجاب بھارت کے ساتھ اسموگ ڈپلومیسی کی خواہش مند۔ کہا، اسموگ سیاسی نہیں انسانی مسئلہ ہے۔ سوچ رہی ہوں بھارتی پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو خط لکھوں۔ ہواؤں کو نہیں معلوم دونوں ملکوں کے درمیان بارڈر ہے۔ جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کرتے اسموگ سے لڑنا ناممکن ہے۔ اسموگ کی روک تھام کے لیے لاہور کے مخصوص علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن کا فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں، اسموگ کے خاتمے کے لیے 300 الیکٹرک بسیں متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ معلومات تک رسائی کے قانون کو سختی سے نافذ کیا جائے، یہ حق کرپشن کے خلاف ایک خلا ہے۔ معلومات تک رسائی کے کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ۔ لکھا، شہریوں کو معلومات کی فراہمی کے لیے درخواست کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے پاس تلوار یا خزانے کا کنٹرول نہیں، بلکہ اس کی قوت صرف عوام کا اعتماد ہے۔ عوامی اعتماد ختم ہوا تو عدلیہ کی آزادی کمزور پڑ جائے گی۔ تحریک انصاف کی سینئر قیادت پارٹی امور میں علیمہ خان کی مداخلت سے پریشان۔ سینئر رہنماؤں نے معاملہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے اٹھا دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا موقف ہے، علیمہ خان پارٹی رہنماؤں سے متعلق حقائق جانے بغیر تنقید کرتی ہیں۔ جیل ملاقاتوں میں بانی پی ٹی آئی کو بھی مس گائیڈ کر رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا سے پارٹی رہنما نے علیمہ خان کے بعض رابطوں کی بھی شکایت کی۔ بانی پی ٹی آئی نے رہنماؤں سے بہن کے بیانات کو نظر انداز کرنے کا کہہ دیا۔ علیمہ خان کا موقف ہے، وہ بھائی کی رہائی چاہتی ہیں، سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں۔ 27ویں ترمیم ڈنکے کی چوٹ پر ہوگی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، 26ویں ترمیم کے بعد بشریٰ بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ضمانت ہوئی۔ اگر اس کا ٹریل دیکھا جائے تو ساری دال ہی کالی ہوگی۔ پی ٹی آئی کو ان آرڈر رکھنے کے لیے مانیٹر کی ضرورت تھی، شاید وہ مانیٹر پشاور آ گئیں۔ بانی پی ٹی آئی جلد رہا ہوں گے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا دعویٰ۔ کہا، بانی پی ٹی آئی کو جیل میں دیا گیا کھانا ٹھیک نہیں تھا، جس کے باعث انہیں قید ہوئی۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا، امن و امان کی صورتحال اور مہنگائی لمحہ فکریہ ہے، بیساکھیوں پر کھڑی حکومت کی ملک کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا آذربائیجان کا دورہ۔ صدر، وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور عسکری حکام سے ملاقات۔ پیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
जनरल साहिल शमशाद मिर्जा का कहना था पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान फौजी ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत है। और बगैर रजिस्ट्रेशन कोई गाड़ी अब बाहर नहीं निकलेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कोई भी गाड़ी शोरूम और पोर्ट से रजिस्टर कराए बगैर बाहर नहीं निकल सकेगी। महकमा एक्साइज में मुतअद्दिद इस्लाहात लेकर आए हैं। कोशिश की है कि पूरे निज़ाम को ऑनलाइन कर दें। शहरी घर बैठे बैठे 5 मिनट में नंबर प्लेट हासिल कर सकते हैं। मोदी सरकार की सरहद पार दहशतगर्दी का एक और सबूत। कनाडा का कहना है भारतीय वजीर दाखिला सिखों को निशाना बनाने में मुलव्वस हैं। अमित शाह ने ही कैनेडियन शहरियों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हुक्म दिया। कनाडा के नायब वजीर खारजा डेविड मॉरिसन ने कौमी सलामती कमेटी में अमित शाह के घिनौने किरदार की तस्दीक कर दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट में बताया था अमित शाह अलहदगी पसंद सिखों के खिलाफ क्रैकडाउन में शामिल थे। मॉरिसन ने कमेटी को बताया कि उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को अमित शाह के किरदार की तस्दीक की थी। असद उमर ने सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात और पीपल्स पार्टी में शमूलियत की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं सियासत करनी होती तो तहरीक इंसाफ में रहकर करते, गलत खबरें चलाई जा रही हैं। असद उमर का पीटीआई रहनुमाओं पर गोलाबारी करने वाले फवाद चौधरी को हल्का हाथ रखने का मशवरा। 9 मई के केसेस में एटीसी ने असद उमर की उबूरी जमानत में 19 नवंबर तक तौसी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कार सरकार में मुदाखलत केस में एडवोकेट ईमान मजारी और उनके खाविंद हादी अली चट्ठा का रिमांड मुअत्तल कर दिया। पुलिस को नोटिस, कल तक जवाब तलब। एटीसी ने गुज़श्ता रोज दोनों का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर डॉक्टर शाहनवाज की मावराए अदालत कत्ल का एक और मुकदमा दर्ज। एफआईए की जानिब से दर्ज मुकदमे में साबिक डीआईजी जावेद सोनारो जस्कानी, साबिक एसएसपी जैसक चौधरी, आसिफ रजा बलोच, साबिक इंचार्ज सीआईए इनायत जरदारी, साबिक एसएचओ नियाज खोसो नामजद हैं। कराची में हेवी ट्रैफिक ने एक और शख्स की जान ले ली। शेरशाह फ्लाईओवर पर कंटेनर मोटरसाइकिल सवार पर गिर गया। रेस्क्यू हुकाम ने बताया हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर समेत फरार हो गया। इस्लामाबाद पुलिस का एक्शन। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद बैंक बंद करा दिए। एसओपीज के मुताबिक 50 साल से जायद उम्र के गार्ड रखने पर पाबंदी आयद है। हर बैंक को 3 गार्ड रखने का पाबंद किया गया है। सेक्टर G9 में कैश वैन लूटने के दौरान शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। G14-4 में भी बैंक डकैती का पर्चा कट गया। डाकू ने बैंक गार्ड को गोली मारी, असलहा छीना और 18 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बारिश, बर्फबारी, ठंडी हवा और बादलों के डेरे, मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। कागान और नारान में वक्फे वक्फे से बर्फबारी, स्वात और कालाम में बर्फबारी से सफेदी छा गई। इस्लामाबाद में रात गए गरज चमक के साथ बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से ठंडक बढ़ गई। हरीपुर में बारिश और जालाबारी। महकमा मौसमात ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। इजरायली फौज की लेबनान पर भी बमबारी। 24 घंटों में मजीद 77 अफराद शहीद हो गए। बैनुल अक़वामी तंजीम सेव द चिल्ड्रन का कहना है लेबनान में इसराइली बमबारी में रोजाना 2 बच्चे शहीद हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर जवाबी रॉकेट दाग दिए। 1 माह के दौरान जमीनी लड़ाई में 33 इसराइली फौजी मारे गए। पाकिस्तान से इमदादी सामान की 18वीं खेप बैरूत पहुंच गई। 95 टन इमदादी सामान गुज़श्ता रोज रवाना किया गया था। फलस्तीन की हिमायत पर मारूफ एंकर मेहदी हसन को नस्ली तासुब का सामना। CNN के प्रोग्राम में तज्जियाकार रायन जेम्स गेडोस्की ने मेहदी हसन पर नफरत अंगेज जुमले कसे। कहा कि आप हमास के हिमायती हैं, कहीं आपका भी पर ना फट जाए। मेहदी हसन ने कहा आप लाइव प्रोग्राम में मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। रायन जेम्स के जुमलों पर CNN ने मेहदी हसन से माफी मांग ली। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टीन हॉकिंग्स का मुल्तान के घंटा घर का दौरा। कहा पाकिस्तान में USAID के ताउन से मंसूबे जारी हैं।
گھنٹہ گھر کی بحالی کا منصوبہ شروع کر رہے ہیں. ثقافتی تحفظ کے 35 منصوبوں کے لیے $8.4 ملین کی فنڈنگ کر چکے ہیں. سعود شکیل اور نعمان علی کی شاندار پرفارمنس کا شاندار ریوارڈ. سعود شکیل 20 درجے ترقی کے بعد 7ویں نمبر پر آ گئے. انگلینڈ کے خلاف 2 ٹیسٹ میں 20 وکٹیں لینے والے نعمان علی ٹاپ 10 بالرز میں شامل. آئی سی سی نے نئی پلیئرز رینکنگ جاری کر دی. ساجد خان کی بھی 12 درجے ترقی. سلمان علی آغا کی 6. رضوان کی 1 درجے تنزلی ہوئی. شاہین آفریدی 15ویں نمبر پر چلے گئے. چیمپئنز ٹرافی سے قبل نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا اسٹیڈیم کا دورہ. تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا. شائقین کی سہولت کے لیے پارکنگ ایریا اسٹیڈیم کے قریب لانے کی ہدایت کی. کہا دن رات ایک کر کے وقت سے قبل کام مکمل کیا جائے. دنیا کرکٹ کی ٹاپ ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں. چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی ہمارے لیے اعزاز ہے. $2 کروڑ دو ورنہ مار دیں گے. بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کو پھر قتل کی دھمکی. ممبئی پولیس نے نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی. بھارتی میڈیا کے مطابق 1 ہفتے کے دوران سلمان خان کو دوسری بار قتل کی دھمکی ملی. اور کراچی آرٹس کونسل میں عالمی ثقافتی میلہ جاری. انور مقصود کی نوجوانوں کو آرٹس کونسل آنے کی دعوت. کہا 2 نومبر کو اختتامی تقریب میں وہ نوجوانوں سے دل کی باتیں کرنے آئیں گے. ثقافتی میلے میں میوزیکل تھیٹر پلے شیم آن یو پیش کیا گیا جسے شائقین نے خوب سراہا.